اور پڑوسی ملک ایک مسلم ملک ہے. اسی نقطۂ نظر سے آپ نارتھ ویسٹ کو دیکھیے. نارتھ ویسٹ کا ہمارا بارڈر مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، جموں اینڈ کشمیر، اینڈ اس کے ساتھ میں جو پڑوس کا ملک ہے وہ بھی ایک مسلم ملک ہے. تو نارتھ ایسٹ کا بارڈر ہو یا نارتھ ویسٹ کا بارڈر ہو، دونوں سائڈ پہ بارڈرنگ اسٹیٹ از اے مسلم ڈومینیٹنگ اسٹیٹ اینڈ دا نیکسٹ کنٹری از اے مسلم کنٹری. دس از این ایشو. آپ لوگ بات ہی نہیں کریں گے اس پہ، ڈر جائیں گے اس پہ بات کرتے. سچ یہ ہے. اب آپ اس کو اس وقت اسامی سمھیتا کا ایشو اٹھایا، آپ سنیں کہ اسامی سمھیتا کا ایشو ہے. ہمیں ایشو یہ ہے کہ کہیں اسم کی جو لینگویج ہے، اسمیز لینگویج، وہ اپنے ہی اسٹیٹ میں مائنورٹی لینگویج نہ بن جائے. یہ ایشو اٹھایا، آپ سنیں اس وقت. ٹھیک ہے، جو لوگ جہاں رہ رہے ہیں صدیوں سے رہ رہے ہیں، ابھی مراٹھی کے لیے بھی یہ ایشو آیا. ایک کلیئر سی بات ہے، جو جہاں رہ رہا ہے روٹی سیکھنی چاہیے، بولنی چاہیے، ان کو وہاں کے کلچر کا حصہ ہونا چاہیے، وہاں کے ٹریڈیشنز کا حصہ ہونا چاہیے. یہ لازمی طور پر اگر قانون نہ بھی ہو تب بھی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتے تو غلط ہے. تو اسامی سمھیتا کا ایشو بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ نے کہا لنگوسٹک کا ایشو ہے، بنگالی اسپیکرز ہیں تو انہوں نے کہا چلو اب ہم وہ اسامیز بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب وہ اسامیز کا ایشو بھی ختم ہو گیا. اب کیا ایشو ہے؟ آپ نے کہا این آر سی. کس نے کہا؟ کانگریس نے کہا، بی جے پی نے نہیں کہا. گوگوئی صاحب، ترون صاحب 2013 سے این آر سی کہا رہے تھے اور پھر چپ کے بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں سپریم کورٹ نے کہا ہم مانیٹر کریں گے این آر سی کو. تو سپریم کورٹ مانیٹر این آر سی ہو گئی. 16,000 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا این آر سی پہ. اور جب رزلٹ آیا تو جو نتیجہ آپ چاہتے تھے وہ نتیجہ تو ملا نہیں. یہ تو سب مسلمان تو تھوڑے سے رہ گئے. سیکھنی چاہیے، بولنی چاہیے، ان کو وہاں کے کلچر کا حصہ ہونا چاہیے، وہاں کے ٹریڈیشنز کا حصہ ہونا چاہیے. یہ لازمی طور پر اگر قانون نہ بھی ہو تب بھی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتے تو غلط ہے. تو اسامی سمھیتا کا ایشو بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ نے کہا لنگوسٹک کا ایشو ہے، بنگالی اسپیکرز ہیں تو انہوں نے کہا چلو اب ہم وہ اسامیز بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب وہ اسامیز کا ایشو بھی ختم ہو گیا. اب کیا ایشو ہے؟ آپ نے کہا این آر سی. کس نے کہا؟ کانگریس نے کہا، بی جے پی نے نہیں کہا. گوگوئی صاحب، ترون صاحب 2013 سے این آر سی کہا رہے تھے اور پھر چپ کے بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں سپریم کورٹ نے کہا ہم مانیٹر کریں گے این آر سی کو. تو سپریم کورٹ مانیٹر این آر سی ہو گئی. 16,000 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا این آر سی پہ. اور جب رزلٹ آیا تو جو نتیجہ آپ چاہتے تھے وہ نتیجہ تو ملا نہیں. یہ تو سب مسلمان تو تھوڑے سے رہ گئے. تو ظاہر ہے بھائی 47 میں بھی 71 میں بھی نان مسلم ہی آئیں گے نا یہاں پر مائگریٹ کر کے. مسلمان کیوں آئیں گے؟ تو آپ نے کہا اب آ کے آپ پوچھیں گے ترپاٹھی جی، اب یہ بسواس شرما جی جو ہیں یہ بھی تو کانگریس کے ہی آدمی ہیں نا، کانگریس ہی ہے یہ اصلاً. وہی والی کانگریس ہے جس کانگریس کے اندر وہ تنگ نظر ذہنیت ڈومینیٹ کرتی ہے جو آج رول کر رہی ہے. آپ کہتے ہیں کانگریس کو آپ بدل دیجئے، سرکار ہٹا دیجئے، ہیمنت بسوا شرما کو کس کو لائیں گے آپ؟ اسی کانگریس کو لائیں گے جس کانگریس نے ہیمنت بسوا شرما کو پیدا کیا ہے. تو مسئلہ ختم نہیں ہوگا. سرکار بدل جائے گی، مسئلہ نہیں ختم ہوگا. تو یہ مسئلہ ایسے ختم نہیں ہوگا. مسئلہ اسی وقت ختم ہوگا. میں نے بار بار کہا ہے اسم کی لیڈرشپ سے کہ آپ کو اپنے لوکل گروپس کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کلچرل بنیادوں پر بنانے ہی پڑیں گے. اور وہ ہے وہاں کے ٹرائبلز. بوڈو ٹیریٹوریل کاؤنسل یا بی ٹی سی کو آپ کا دوست ہونا چاہیے، آپ کا دشمن نہیں ہونا چاہیے. آپ نے پتہ نہیں کیوں اس کو اپنا دشمن بنا دیا. بوڈوز کو آپ کا دوست ہونا چاہیے، آپ کا دشمن نہیں ہونا چاہیے. بٹ پتہ نہیں آپ نے کیسے وہاں پر موومنٹ کو رد کیا کہ وہ آپ کے دشمن بنے. اور ایسے دسیوں ٹرائبلز 9-10 ضلعوں میں اسم کے موجود ہیں جو آج بھی آپ کے ساتھ اگر دوستی کریں تو ان کو بھی ترقی حاصل ہوگی آپ کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ. تو جب تک اسم کے مسلمان، اور اب تو میاں مسلمان اور اسمی مسلمان کا قصہ بھی ختم ہو گیا، پہلے تو رفت پیدا کیا تھا. تو آپ کو ٹرائبلز کے ساتھ جب تک ایفینٹی نہیں بنائیں گے، 126 سیٹوں میں سے اسمبلی کی 52 سیٹوں پر
آپ کا ووٹ حاوی ہے فیصلہ کن ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ آؤٹ آف 126 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز 52 پر آپ حاوی ہیں، اور باقی کی جو سیٹس ہیں تقریباً 20 سیٹس پر ٹرائبل حاوی ہے۔ آپ کیوں ان کے ساتھ دوستی نہیں کرتے؟ تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، اسی طریقے سے ہوگا۔ جہاں تک دلی سے بات پہنچانے کی بات ہے، قاسم رسول یار صاحب بیٹھے، یاد ہوگا آپ کو، ہم نے کوکرا جھاڑ کے میں جو اس وقت وہاں سے پلائن کروایا گیا تھا 2012 میں، اس کے فوراً بعد دلی کے ہندی بھون میں ایک بہت بڑا اجلاس بلایا تھا۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بھی لیڈرز موجود تھے اور اسم کے سارے اسٹیک ہولڈر، بہت بڑا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں ہم نے کمیٹی بنا دی تھی اور اس نے اپنا کام بھی کیا تھا، جس میں ہم نے یہی بات کہی تھی جو آج پھر کہی جا رہی ہے کہ ہم کو لے کے پورے ملک میں اسم کے ایشو کو جانا چاہیے۔ ایک بروشر بھی اس وقت تیار کر دیا تھا اور موومنٹ بھی ہوا تھا، لیکن وہ پھر آگے نہیں بڑھا۔ اب بہرحال اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کی کہ اب اس کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ بہار میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بنگال میں پرپوزڈ ہے اور باقی ملک میں بھی پرپوزڈ ہے، اس کے بعد تو اس کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آ رہی کہ NRC میں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ سارے دیش کو معلوم ہو جائے گا کہ اسم سے ایکسپورٹ کر کے سارے دیش میں پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ آمسو کی لیڈرشپ نے اگر یہ طے کر لیا ہے واقعی کہ وہ نان پولیٹیکل رہیں گے اور وہ MLA MP نہیں بنیں گے اور وہ ٹکٹ مانگنے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے، آسو تو پولیٹیکل پارٹی بن گیا، AGP اسے جو چیف منسٹر بنا لیا، آپ لوگ کا جو آرگنائزیشن ہے وہ گاؤں کی حد تک ہے، میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، گاؤں کی حد تک ہے۔ آپ کا میسج اور آپ کا موومنٹ جو ولیج لیول پہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہے، وہاں سے اگر سچ کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، مسئلے کو حل کرنے کی بنیاد پر آپ اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کو کامیابی نہ ملے یہ ممکن ہی نہیں۔ پھر ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں کہ یہاں بار بار ایک غزہ کا نام لیا گیا، بہت سے اسپیکرز نے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مسئلہ اگر میرا ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میرا نام تسلیم رحمانی ہے، تسلیم رحمانی کا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اگر، تو میں اپنا مسئلہ کبھی حل نہیں کر سکتا۔ مسئلہ میرا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میرا مسئلہ ہے، جو اس مسئلے کو سمجھتا ہے کہ ظلم ہے وہ ہمارے ساتھ آئے، ہمارا کھڑا اور ہمارے خلاف ہونے والے اس ظلم اور ناانصافی کو روکے۔ تو اگر آپ خود یہ کہنے کو تیار نہیں ہیں کہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے اور آپ اس کو مائنورٹی کہہ کے حل کرنا چاہتے ہیں ڈر کے بارے کہ مسلمان کہاں تو مسئلہ خراب نہ ہو جائے، تو آپ کا مسئلہ پچھلے 75-76 سال میں حل نہیں ہوا ہے، آگے 75-76 سال میں حل نہیں ہوگا۔ غزہ کے لوگوں میں یہ جرأت ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا ہے اور ظلم کے خلاف اب لڑ رہے، وہ لڑ رہے، ساری دنیا ان کے ساتھ ہے۔ آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ آپ کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے اور باقی کے اپنے جو مظلوم طبقات ہے اس شناخت کے ساتھ ان کو بلائیے، لڑیے، مسئلہ حل ہوگا۔ ملک میں جمہوریت ہے، ملک میں سیکولرزم ہے، ملک میں سوشلزم ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہو یا ہندو ہو، اس ملک کے دستور اور اس ملک کی قومیت کو مانتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے اگر زندہ ہے تو اس کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہے۔